امید ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ شیطان کی وہ 7 کتابیں جو کہ شیطان نے خود لکھی اور پڑھنے والوں کے لیے موت کا سبب بنی یا پڑھنے والا ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گیا۔ پہلی کتاب کا نام کوڈیکس گیکس ہے۔ اس کتاب کو شیطانی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کا وزن 76 کلو گرام ہے اور اس کی لمبائی 37 انچ اور چوڑائی 22 انچ ہے، اور اس میں شیطان کی تصویریں بنائی گئی ہیں، اور یہ کتاب 160 گدھے کی کھالوں پر لکھی گئی ہے۔ اس کی زبان لاطینی ہے، مگر اس میں کچھ الفاظ عبرانی بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اس کی لکھائی میں نیلا، پیلا، سرخ، سبز اور کالا رنگ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ ہر دوسرے صفحے سے مختلف ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے اس کو لکھنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، اس میں سفلی علوم کی تفصیل موجود ہے اور اس کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے منتروں کا مجموعہ بھی شامل ہے، اور اس میں زمین اور سامان کی تخلیق کے عجیب و غریب مناظر اور جہنم کے مناظر کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور اس میں شیطان کی خونخوار تصویریں بنائی گئی ہیں۔ تصویروں میں دھڑ انسان کی ماند ہے، جبکہ چہرہ خوفناک حد تک بگڑا ہوا ہے، جبکہ ناخن بڑے ہوئے ہیں اور زبانیں 2 ہیں جو منہ سے باہر لٹک رہی ہیں۔ تصویر کے مطابق وہ کسی شکاری کی ماند لگتا ہے، کیونکہ اس کے ناخنوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اس کتاب میں مختلف موضوعات پر بات کی گئی ہے اور یہودیوں کی تاریخ پر بھی لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کو بوہیمیا کے ایک پادری نے ایک رات میں ہی لکھ دیا تھا، اور یہ 1593 کا زمانہ تھا۔ اس پادری کا نام برمن تھا۔ اس پادری کی یہ کتاب لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خانقاہ کے کچھ اصول توڑے تھے، اور اسی سبب وہ سزاوار ٹھہرایا گیا۔ اس سزا کے مطابق اس پادری کو دیوار میں چنوانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے معاف کر دیا جائے تو میں ایک ایسی کتاب لکھ سکتا ہوں جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہوگی۔ لیکن اس کو صرف ایک رات کی اجازت دی گئی، اور جب وہ پادری لکھنے کے لیے بیٹھا تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ کتاب وہ ایک رات میں نہیں لکھ پائے گا۔ وہ پادری شیطانی طبیعت کا مالک تھا، اسی سبب اس کو سزا اتنی خوفناک دی گئی تھی۔ اس نے شیطان کی عبادت کی اور ایک معاہدہ کیا شیطان سے، اور اپنی روح اس نے شیطان کے پاس رکھ دی، اور بدلے میں شیطان نے اس کو یہ کتاب لکھ کر دے دی ایک رات میں۔ اس کے بعد یہ کتاب بوہیمیا کی لائبریری میں رکھ دی گئی۔ پھر یہ کتاب 1648 میں سویڈش آرمی کو ملی، اور وہ اسے وہاں سے لے کر آئے اور اسے سٹام ہوم لائبریری میں رکھ دیا گیا۔ اس کتاب میں شیطان کی تصویریں دیکھ کر نظر آتا ہے کہ اس کا شکار انسان ہی ہے۔ ناظرین گرامی، دوسرے نمبر پر آتی ہے دی مینول۔ 15ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی یہ ایک لاطینی کتاب ہے جس کا موضوع سفلی شیطانی جنات پر قابو پانا ہے۔ اس کتاب کی ایک خاصیت جو اسے دوسری پراسرار کتابوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف کالے جادو پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں کالے علم کے ساتھ ساتھ نوری علم کا بھی کچھ حصہ موجود ہے۔ ناظرین گرامی، یہ کتاب مزید 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اعلان میجک، یعنی جادو کے زیر اثر شخص کو وہ چیزیں دکھانا جو سرے سے موجود ہی نہ ہوں، اور بالآخر دنیا اسے پاگل قرار دے دیتی ہے۔ اور دوسرا حصہ سائیکالوجیکل میجک، اس کے ذریعے سے انسانوں کے جذبات اور احساسات پر قابو پا لیا جائے اور انہیں اپنی مرضی کی کیفیات محسوس کروائی جائیں۔ اور تیسرا حصہ ایسے حصے پر مشتمل ہے جس میں کسی کا ماضی یا مستقبل معلوم کر لیا جائے۔ ان عملیات کی بدولت دوسرے لوگوں کی جان اس قدر مشکل میں ڈال دی جاتی ہے کہ مرنا آسان لگتا ہے، کیونکہ کالا جادو آج کے زمانے میں بہت عام ہو گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا فائدہ نو صرف بازو نے بھی بھرپور اٹھایا ہے۔ اگر میں غلط نہیں تو یہ سب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس کتاب میں ایک ایسا شیشہ بنانے کی بھی ترکیب ہے جو مختلف مقاصد میں اور شیطانی عملیات میں استعمال ہوتا ہے۔ اس آئینے کا تصوراتی چہرہ آپ نے یقیناً فلموں میں یا کارٹونز میں دیکھا ہوگا۔ ناظرین گرامی، تیسرے نمبر پر آتی ہے گرینڈ گریمر۔ یہودی روایات کے مطابق یہ کتاب حضرت سلیمان سے منسوب کی گئی ہے۔
جسے ہیراٹین کے ماہرین استعمال کرتے ہیں۔ اس کتاب کا اصل نسخہ وینگٹن سسٹی کے کارکا علم میں آج بھی موجود ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ آگ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کتاب میں جنات اور اعصاب پر قابو پانے کا طریقہ ہے، لیکن ایسا کرنے سے دنیا اور آخرت میں تباہی شرط ہے۔ ایک بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد شیطانوں نے اس دنیا میں انسان کو گمراہ کیا، تبھی ان کے زیر اثر لوگوں نے ایسی تحریروں کا مجموعہ بنا لیا جو مستقبل میں لوگوں کو نقصان پہنچا سکے۔ ناظرین گرامی، چوتھے نمبر پر آتی ہے دی مینولز۔ یہ کتاب جرمن نازیوں کی محبوب ترین کتاب تھی۔ نازی لیڈر ایمرچ ہربریٹ کے مطابق آریان قوم وہ قوم تھی جو قدیم اور گمشدہ تہذیب اٹلانٹک سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کتاب کو آریان کے بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب ماحولیاتی علوم پر مشتمل ہے۔ اسے نیو نازی اور دوسرے ماہرین تسلیم کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پانچویں نمبر پر آتی ہے دی بکس ڈیٹ کلز۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی کے دوران کوئین الضبط کا ایک مشیر، جو ایک مشہور علامہ فلکیات اور ارضیات ہونے کے ساتھ ساتھ پرسرار علوم پر بھی مہارت رکھتا تھا، اس کے ہاتھ ایک جادوئی نسخہ لگا جو لاطینی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جان ڈی نے اپنی باقی زندگی دوسری مخلوقات کو سمجھنے میں اور ماورائیی قوتوں پر قابو پانے اور اس کتاب کو سمجھنے پر صرف کر دی۔ ناظرین گرامی، جان ڈی کے موت کے بعد یہ کتاب خود بخود غائب ہو گئی۔ پھر یہ کتاب پرسرار طور پر 1994 میں منظر عام پر آئی۔ جدید ماہرین اس کتاب کی سالوں سے تحقیق میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاص نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ یہ کتاب انسانوں کی بربادی کے لیے لکھی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، چھٹے نمبر پر آتی ہے دی سٹینس بائبل۔ اس کتاب کو شیطان کی بنیادی کتاب تصور کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب شیطانی رسومات اور مذہبین پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو بلیک شیپ کہلائے جانے والے ایک شیطان کے چیلے، جس کا نام اینٹر لیوی نے ترتیب دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اپنی ابتدائی زندگی میں یہ شخص ایک سرکس میں کام کرتا تھا، بعد میں ایک کرائم کیمرہ مین اور ایک ماہر نفسیات بنا۔ ناظرین گرامی، یہ کتاب 4 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں زنا، ہمدردی اور لوگوں کی تباہی کے لیے جادوئی رسومات موجود ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے شیطان سے اور بدروحوں سے رابطہ ممکن ہو جاتا ہے، جن کی آمد متوقع تباہی اور موت کا سبب ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، 7ویں نمبر پر آتی ہے دی وائنس مینوسکرپٹ۔ یہ کتاب صدیوں پرانی ہے۔ یہ کتاب نامعلوم اور کوڈز میں لکھی گئی ہے۔ موجودہ دور کا کوئی بھی ماہر لسانیات اس کی ڈیفینیشن نہیں کر پایا۔ یقیناً شیطان نے اپنے خاص چیلوں کو اپنی خاص زبان سکھاتا ہوگا۔ اس کتاب کو پڑھنا اور کھوج کرنا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس کتاب میں بہرنا لوگوں کی تصویریں، نہ سمجھ میں آنے والی تحریریں موجود ہیں۔ عجیب و غریب پودے اور نہ سمجھ میں آنے والی تحریروں کا کوئی مطلب نہیں دیتی۔ ناظرین گرامی، بہت سے لوگ ان تصویروں کو ہی جادوئی طاقت قرار دیتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کتاب 15ویں صدی میں یورپ میں ہی کہیں لکھی گئی تھی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے نقشیات موجود ہیں، کہکشاؤں کے، جو آج کے سائنسدانوں کو ہی ہبل ٹیلیسکوپ کو دیکھ کر نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہی وجہ ہے اس کتاب کی پرسرعت کو بڑھا دیتی ہے۔ بعض ماہر لسانیات کے مطابق اس کتاب میں استعمال ہوئی زبان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کتاب کسی خلائی مخلوق نے ترتیب دی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کتابوں سے اور ان کتابوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کر پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔